کچھ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں کہ کپڑے اتارنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کپڑے اتر گئے، بیان بھی کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس میں زیادہ تحقیق بھی نہیں کی اور ان کی اس تحقیق کی طرف زیادہ غور بھی نہیں کی کہ جو کچھ ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا، حضرت شیخ نے پڑھایا، یا جواہر القرآن میں لکھا گیا، یا متقدمین مفسرین اور متاخرین مفسرین نے جو کچھ کہا، ہم نے اس پر اعتماد کیے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ قول کیا کہ نہیں یہ حقیقی کپڑے نہیں اتارے گئے تھے، کوئی اور لباس تھا جو اتارا گیا، تو اپنی اپنی تحقیقیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا اگر وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، نبی پاک کے کسی فرمان کے خلاف نہ ہو، اور کوئی عالم تحقیقاً اس پر کہے تو اس پر فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں جو فتوے والی مشین ہے نا، یہ رانی توپ سے زیادہ ترکڑی ہے۔ سن 65 کی جنگ، سن 71 کی جنگ میں یہاں سرگودا میں ایک توپ لگائی گئی، اس کا نام تھا رانی توپ، اور وہ لگائی گئی یہ قبرستان کے ساتھ۔ اس وقت سرگودا قبرستان سے آگے ختم ہو جاتا تھا، ہندوستان حملہ کرتا تھا، سرگودا تو ٹارگٹ تھا نا، بیس ہے نا یہاں سرگودا، ہوائی جہازوں کا مرکز ہے سرگودا، تو جنگوں میں تو ہم بڑے مصیبت میں گرفتار رہے۔ 65 میں، 71 میں، رات کے ٹائم ٹھا ٹھا ہو رہی ہے، جہاز آ رہے ہیں، بعض اوقات تو شہر میں بھی بم گرائے گئے، گول چوک مسجد سے پچھلی جانب ایک بم انہوں نے آ کے گرا دی، ان کے جہاز توپوں کے نیچے آ گئے، تو توپیں اوپر چل رہی ہیں، وہ نیچے انہوں نے اپنی کارروائی کی، شہر میں بھی بم انہوں نے یعنی گرائے۔ اللہ نے محفوظ کیا لوگوں کو، لوگ بچ گئے۔ تو وہ توپ لگی تھی رانی توپ، اس کا نام کیا تھا؟ رانی توپ، بڑی مشہور ہوئی تھی، رانی توپ ہے۔ یہ فتوے بھی رانی توپ والے، جب فتوے لگاتے ہیں نا ہمارے ساتھی، فلاں شخص جو ہے نا وہ 45 ڈگری کا کافر ہے، اور فلاں جو ہے وہ 65 درجے کا کافر ہے، پتہ نہیں پھر 100 درجے دا کیڑا ہے، مرزا قادیانی پتہ نہیں کیڑے درجے دا ہے، وہ تو پھر 1000 درجے دا ہوں۔ کالا کافر ہے، تو سفید کافر کون سا؟ کالا کافر، 65 درجے کا کافر۔ ایک مولوی صاحب نے جو مانا کرتے ہیں کہ یہ حقیقی کپڑے نہیں تھے، جن احباب کی یہ تحقیق ہے، انہوں نے ہمارے شاہ توحید کے بھی علماء ہیں، ان کی تحقیق ہے، تو وہ عالم ہیں، انہوں نے کہا جو یہ مانا کرتا ہے وہ پکا مرتد ہے، اب کافر سے ایک درجہ آگے۔ اس طرح کا حق فتویٰ بازی کا کسی عالم پر، کسی مفسر پر، کسی ایک عام آدمی کو یا کسی عالم کو اس فتویٰ بازی کا حق نہیں پہنچتا۔ میں تو آپ کی بڑی تربیت کر رہا ہوں، تے تسی بھی آکھو گے بے سان خسرا بنانا چاہتا، خسرا نہیں بنانا چاہتا، مسئلہ واضح کرو، حق بیان کرو، حق کو نہیں چھپانا، جو قرآن نے بیان کیا اس پہ پردہ نہیں ڈالا۔ یہ تو پھر مداینت ہے، اور ملعون آدمی جس نے مداینت کی ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت، چاہے سر پہ پگڑی باندھتا ہو، جبہ پہنتا ہو، اوپر چادر نکال کے گھنڈ نکالتا، وہ ملعون ہے۔ جو توحید پر پردہ ڈالتا ہے وہ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ جو شرک کی حقیقت لوگوں کو نہیں بتاتا وہ ملعون ہے۔ اذا ظہرت الفتن او قال البدع فلیظہر العالم علمہ
جب فتنے اور بدعات ظاہر ہوں تو عالم کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کرے. فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ ایسا نہیں کرتا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ، اس پر، اس عالم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب لوگوں کی لعنت. مسئلے میں دو نمبری نہیں کرنی، واضح بیان کرنا، لیکن بیان میں جو لہجہ ہے، انداز ہے، وہ مشفقانہ ہونا چاہیے کہ اللہ کرے یہ جو بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کرے ان میں سے کسی کو صحیح مسئلہ سمجھ آ جائے. آپ شروع میں کہیں مرزا گھسیٹی دا پتر سی، کسی مرزائی نے آپ کی تقریر سننی اس نے اپنی تقریر؟ کانا تھا، سننی آپ کی تقریر؟ آپ ایسی تقریر کریں کہ مرزائی بھی سنے تو ایک دفعہ انہیں بھی چکر آ جائے، سوچنے پہ مجبور ہو جائے. میں نے چک منگلے میں تقریر کی، آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے. چک منگلے میں بہت سے مرزائی ہیں، چلو اس کو چھوڑو کہ وہ مرزائی کیوں ہوئے. ایک عالم کی نالائکی کی وجہ سے تو آدھا پنڈ تقریباً مرزائی ہو گئے. بڑے ذمہ دار ہیں، اور ربوے میں جناب نگر میں ان کا بڑا نام ہے، چک منگلا کے مرزائی. میں نے وہاں تقریر کی. میں نے تقریر میں اوپر والے سپیکر چلتے تھے. میں نے کہا مرزائیو، میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، کبھی غور کیا کرو، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ کٹے کس سے ہو اور پھر جا کے جڑے کس سے ہو. تو میں نے یہ ساری باتیں کی. قبر میں سوال و جواب، حوض کوثر میں پانی کا ملنا، لواء الحمد میرے نبی کا جھنڈا جس کے نیچے کھڑا ہونا ہے، مقام محمود میرے نبی نے شفاعت کرنی. دوسرے تیسرے دن ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میں پولیس لائن میں ہوں، سرکاری ملازم ہوں، چک منگلہ سے ہوں، آپ کی تقریر سنی، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے. تو یہ آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ جتنے مرزائی ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، آپ کو اللہ نے بتایا ہے کہ ان پر میں نے موریں لگا دی. یہ جتنے مشرکین ہیں اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ختم اللہ کے نیچے ہیں یہ، کہ آپ ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ کی. نہیں، آپ سمجھائیں، نیت یہ ہو کہ اللہ کرے کسی کو میری بات سمجھ آئے، اس میں لہجہ اپنا کیا رکھیں، درست رکھیں. میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، مطلب تو لفظوں کا ایک ہی ہوتا ہے. آپ کے ابا جان کا کیا حال ہے یہ پوچھنا ہے، تیری ماں دے خسم دا کی حال ہے، میں نہ تو وہی ہے، مفہوم تو وہی ہے. تو پھر یہ اچھی بات ہے. یہ بس لہجہ اپنا اچھا رکھیں، بیان میں لہجہ آپ اچھا رکھیں، آپ مجھے یاد کریں گے انشاءاللہ، آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ. جہاں بھی آپ کام کریں گے اگر لہجہ آپ کا اچھا ہوا نا، انقلاب آئے گا انشاءاللہ. نوجوانوں میں انقلاب ہے. آپ پڑھے لکھے لوگوں کو مخاطب کریں کہ تم پڑھے لکھے ہو، سکولوں میں تم میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، وکیل، ٹیچر، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ایک جاہل آدمی کہے جٹ ان پڑھ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ میرا باپ کرتا تھا. چلو کچھ سمجھ آندی ہے بھئی جائے. ایک وکیل، پروفیسر، ایف اے، بی اے کا طالب علم، اس سے پوچھا جائے بھائی 11ویں کیوں دیتے ہو؟ آ کہ میری نانی دینی ہوتی،
تیری تعلیم نو میں کتھے ماراں؟ تیری تعلیم نے تجھے کیا دیا ہے؟ نانی جو کام کرے، تیری نانی نبی تھی، تیرا نانا دادا نبی تھا، اس پر وہی اترتی تھی کہ جو کام نانا نانی دادا دادی کرے وہ دین بن جاتا ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. تو لہجہ جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے. اور بات بات پہ ایک تے مرتد تو تھلے تسی کھلوندے نے. ڈاکٹر بھی دوائیاں دیتے ہیں تو پہلے ہلکے درجے کی دیتی، پھر تھوڑی سی تیز، پھر تیز، تو سب اتو شروع ہوندے. مرتد ہیں، خنزیر ہیں، کتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں. تو جن لوگوں نے یہاں مانا کیا وہ ہماری جماعت کے کچھ علماء ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، بڑے بڑے علماء ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقی کپڑے نہیں اتارے، لیکن ان کی تحقیق ہے، کوئی ضد کی وجہ سے تو وہ نہیں کر رہے ہیں. تو ذرا اپنے لہجوں کو میں بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کے لہجے درست ہو جائیں، آپ کی طبیعت میں اعتدال آئے، آپ کی طبیعت میں حوصلہ آنا چاہیے، حوصلہ کرنا سیکھیں. کوئی بات کرے بھڑک نہ جائیں. ٹھیک ہے اس نے کر لی ہے، آپ اسے خوبصورتی کے ساتھ جواب دیں. کیسے آتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. آسان طریقے سے برائی کو ہٹاؤ اپنے سے.